بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى واما بنعمت ربک فحدث۔ بڑا نازک موضوع آپ نے چھیڑا ہے اس وقت۔ پلٹ کر جب میں اپنی پچھلی زندگی کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے جو حسرت اور ندامت ہوتی ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ جذبات سے بے قابو ہونے لگتا ہوں میں، اس لیے کہ جتنے مواقع قدرت نے مجھ کو عطا فرمائے، اللہ نے مجھے عطا فرمائے، اس دور انحطاط میں کم نوجوانوں کو، کم بچوں کو ایسے مواقع ملتے ہیں، لیکن میں نے اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جو مجھے اٹھانا چاہیے تھا۔ اس پہلو سے مجھے بہت رنج و غم ہوتا ہے۔ اب سوائے اس کے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں اور تلافی مافات کی کوشش میں بقیہ زندگی کا ایام گزاروں، اور کوئی چارہ نہیں۔ میرا سال پیدائش 1955 ہے اور تاریخ پیدائش گھر والوں کے بیان کے مطابق 15 اگست ہے، دن جمعے کا، اور مکان وہ لکھنؤ کے امین آباد کے علاقے میں کچہری روڈ پر واقع مرکز والی مسجد سے متصل ایک چھوٹا سا 1.5 کمرے کا مکان، جس میں والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ خالص دینی ارادے سے اپنی دوسری ہجرت کر کے جب لکھنؤ پہنچے تھے تو وہاں متوطن ہوئے تھے، وہاں سکونت پذیر ہوئے تھے۔ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں درمیان میں ایک بات عرض کر دوں کہ ان کی پہلی ہجرت تھی اپنے وطن سنبھل سے بریلی کی طرف۔ بریلی میں وہ تقریباً 20 سال، جہاں تک مجھ کو یاد آتا ہے، ان کا قیام رہا۔ ایک خاص مشن اور ایک پرخطر مگر نہایت ضروری مشن کے تحت انہوں نے بریلی میں قیام کا فیصلہ کیا تھا اور وہیں سے الفرقان رسالے کا اجرا کیا تھا۔ اس کے بعد ان کی دوسری ہجرت ہوئی سن 1946 میں لکھنؤ کی طرف، اور سن 55 میں میری پیدائش ہوئی۔ مجھے ابھی حضرت والد ماجد کا تفصیلی تذکرہ ابھی تھوڑا دیر کے بعد کرنا ہوگا۔ میں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں پہلے کہ اسی مکان کے وہ مکان مرکز والی مسجد سے بالکل متصل تھا۔ باہر کے کمرے میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، اور اندر کے مکان کے کمرے میں حضرت والد ماجد رہتے تھے۔ انہی دونوں عظیم ترین شخصیتوں کے گود میں مجھے پروان چڑھنے کا ایک تاریخی موقع ملا۔ میرے شعور، مجھے بہت جلدی لوگ، میرے گھر کے بڑے بھائی اور بہن یہ کہتے ہیں کہ تمہاری جو مینٹل گروتھ تھی، جو ذہنی ارتقاء تھا، بہت جلدی تم شعور والے بچوں کی باتیں کرنے لگے تھے۔ اس کا ہمارے دوست صحباب کچھ مذاق بھی اڑاتے تھے کہ میں اپنی عمر سے آگے کی باتیں کرتا تھا۔ تو مجھے سن 60 کی باتیں اچھی خاصی یاد ہیں، جبکہ میری عمر 5 سال کی بھی پوری نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت سے وہ جو ماحول تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا، بہت کم بچوں کو اس دور انحطاط میں وہ ماحول ملتا ہوگا۔ وہ ماحول 3 شخصیتوں کے زیر اثر تھا بنیادی طور پر۔ سب سے پہلے میں اپنی والدہ ماجدہ کا ذکر کروں گا۔ میرے والد ماجد کا تذکرہ تو دنیا میں ہوتا رہتا ہے، فی الجملہ لوگ ان سے واقف ہیں، لیکن والدہ مرحومہ کیسی صالحہ، ذاکرہ، صابرہ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں دغرق ایک خاتون تھی۔ کثرت ذکر، کثرت تلاوت، سوز قلب،
کبھی مجھ کو یاد نہیں ہے کہ نماز میں، تلاوت میں اور دعا میں ان کے آنسو بہہ نہ پڑے ہوں۔ سرسری نماز بالکل نہیں پڑھتی تھی، بہت اطمینان سے، بہت جی لگا کر، ڈوب کر نماز پڑھتی تھی۔ میرا ایک بھائی معذور تھا، بالکل بول نہیں سکتا تھا، اپنی کوئی بات کہہ نہیں سکتا تھا، کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا، سلمان اس کا نام تھا۔ عجیب بات ہے، ہم سب بھائی بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت وہی تھا۔ ہماری والدہ ماجدہ، والد ماجد کی انتہائی مشغول اور منہمک زندگی میں ان کی بھی خدمت کرتی تھیں، ہم بچوں کو بھی دیکھتی تھیں، بھائی بہنوں کو، اور اس معذور بچے کو بھی دیکھتی تھیں، اور مہمانوں کی کثرت ہوتی تھی، اس لیے کہ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس روزانہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ آتے تھے، اور چونکہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہیں قیام تھا، تو وہ ایک ہی دسترخوان ہوتا تھا، دونوں حضرات کے مہمان ہوتے تھے۔ حضرت مولانا کے اپنے مکان سے بھی کھانا آتا تھا، لیکن عموماً ذمہ داری ہماری والدہ مرحومہ ہی اپنی محسوس کرتی تھی کہ ہمارا ہی گھر ہے یہاں، اور اسی گھر کے باہری کمرے میں وہ دسترخوان لگتا ہے روز، تو مہمان جتنے بھی ہوں، چاہے وہ 20 ہوں چاہے وہ 50 ہوں، ذمہ داری میری ہے۔ میں حیرت سے یاد کرتا ہوں کہ کیسی برکت تھی ان کے وقت میں، کہ بہت لذیذ کھانا ور وقت وہ ان سارے معذور بھائی اور ہم سب بچوں اور والد ماجد کی خدمت کے ساتھ تیار کرتی تھی۔ مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ 2 منٹ کی تاخیر بھی ہوتی ہو۔ حضرت مولانا علی میاں کی تکریم اور ان کی محبت جس طرح ہمارے گھر والوں کے ہمارے اندر رچ بس گئی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ میں بچپن میں یہ دیکھتا تھا کہ حضرت مولانا جب آتے تھے اتر کر اسٹیشن سے، اس زمانے میں کاروں کا تو کوئی تصور نہیں تھا، سائیکل رکشہ جو لکھنؤ میں چلتا تھا اس سے آتے تھے، ندوے سے آئیں یا کسی سفر سے اسٹیشن سے آئیں یا رائے بریلی سے آئیں تب اسٹیشن سے آئیں، رکشے سے آنا ہوتا تھا اکثر و بیشتر۔ اس زمانے میں حضرت مولانا کو کھانسی کا بہت شدید دورہ پڑتا تھا، بہت کھانسی اٹھتی تھی، تو مولانا ہماری اس گلی میں داخل ہوتے تھے، اور ان کی کھانسی کی آواز سن کر ہماری والدہ مرحومہ اسٹوو جلانا شروع کر دیتی تھیں چائے بنانے کے لیے۔ اس وقت گیس کا چولہا نہیں ہوا کرتا تھا۔ گویا مولانا مرکز میں اپنے کمرے تک آتے اور اس سے پہلے چائے تیار ہو کر ان تک پہنچ جانے کی کوشش ہوتی تھی۔ والدہ مرحومہ کی نمازیں، ان کی تلاوت، ان کی تہجد اور ان کا تعلق مع اللہ ایسا تھا کہ ایک اس کا رنگ، اس کا اثر ایسا پڑا تھا کہ جی نہیں مانتا تھا اس چھوٹی سی عمر میں بھی کہ کسی دن تہجد چھوٹ جائے۔ 6-7 سال کی عمر میں مجھے یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، اب اس وقت میں جتنا اہتمام کرتا ہوں اس سے کہیں زیادہ اہتمام اس وقت کرتا تھا، اور جس دن تہجد میں مجھے نہیں اٹھایا جاتا تھا میں احتجاجاً روزہ رکھتا تھا۔ گھر والے خوشامد کرتے تھے، میں کہتا تھا نہیں، میں نے روزے کی نیت کر لی ہے، میں کھاؤں گا نہیں، میں پیوں گا نہیں، آپ نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟